جی ہاں، ہمارے سلسلے کا نام بھی تو نغمات رضا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نغمات رضا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے ہی نرالے کلام کو سننا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یاد رہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا اپنے کلام اور اشعار میں کیا مافی ضمیر تھا، ہم یہ تو بیان نہیں کر سکتے، مگر جو علماء اہل سنت نے آپ کے کلاموں کی شرح لکھی، تشریح کی، ان سے کچھ مدنی پھول آپ کے لیے بڑھاتے ہیں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے گا۔ آج کلام کیسا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کلام کی ابتدا ہی میں گویا گناہ گاروں کو ایک خوشخبری سنائی ہے، ایک نہیں بلکہ دو مبارکبادیں اور خوشخبریاں دی ہیں۔ جی ہاں، اس کلام کی ابتدا ہی مجداباد یعنی مبارکباد اور خوشخبری کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجداباد اے آسیوں، شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے۔ یعنی کیا خوبصورت دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اے گناہ گاروں، اے آسیوں، تمہیں مبارک ہو کہ قیامت کی اس ہولناکی میں جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شہ ابرار ہیں یعنی نیکوں کے بھی سردار ہیں۔ اور تہنیت کے معنی بھی مبارکباد کے بنتے ہیں، خوشخبری کے بنتے ہیں کہ خوشخبری ہو، مبارک ہو کہ جس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے آقا ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے نا، وہ رب بھی بڑا کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، تو تمہارا کام بن ہی جانا ہے۔ اب اس شکر کے اور خوشخبری کے اور رحمت الہی کے جذبات میں جھوم کر اگر اس شعر کو سنیں تو کیا ہی لطف آتا ہے کہ مجداباد اے آسیوں، شاف شہ ابرار ہے، مجداباد اے آسیوں، شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب جو شعر ہے اعلیٰ حضرت نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین معجزات کا ایک ہی مصرے کے اندر کیا خوبصورت تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا خوبصورت ہماری توجہ دلا رہے۔ اور احادیث کی مستند کتابوں میں یہ معجزات موجود ہیں کہ میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو وہ شک ہو جائے، وہ دو ٹکڑے ہو جائے۔ پیڑ جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پیارے آقا کو سلام عرض کریں۔ جی ہاں، احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے۔ اور پھر جانور آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اپنی فریادیں کریں۔ تو ذرا غور کیجئے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے آقا فقط انسانوں ہی کے مرجع نہیں، فقط انسان ہی نبی پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ میرے آقا مر جائے عالم ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں پر نبی پاک کی حکومت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رہے بخاری شریف میں یہ معجزہ بڑی پیاری حدیث میں موجود ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اس معجزے کو 10 سے زائد بار، اس حدیث کو 10 سے زائد بار اپنی بخاری میں مختلف روایتوں کے ساتھ نقل کیا۔ اتنا اوتھنٹیکیٹ، اتنا مستند یہ معجزہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جمعے کا دن تھا، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، منبر پر موجود تھے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ قحط زدہ تھے، پانی کو ترس رہے تھے، مویشی پریشان تھے۔ آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا بلیف، صحابہ کا یقین دیکھیں کہ نبی پاک سے آ کے عرض کر رہے ہیں حضور بارش چاہیے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ کے آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل کلین بلو اسکائی تھا، مگر نبی پاک نے جب ہاتھ اٹھائے تو پہاڑوں کی طرح کالے کالے بادل آنا شروع ہو۔ اور اب یہ بادل آ کر ایسے برسے، ابھی میرے آقا ممبر سے نہیں اترے کہ نبی پاک کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپک رہے۔ اچھا بارش شروع تو ہو گئی، کنٹینیو پورا ہفتہ برستی رہی۔ اگلا ہفتہ پھر آ گیا، روایت کے الفاظ ہیں وہی اعرابی یا کوئی اور صحابی سے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بارش کو رکوائیے، کچھ کیجئے، اتنا پانی ہو گیا کہ جل تھل ہو گیا ہے، اب تو ہم ڈوبنے لگ گئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، بارش چاہیے تو بھی نبی پاک کے دربار میں آتے، اور بارش رکوانی ہوتی
تو بھی کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے. تو حضور سے عرض کی. کمال دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں. اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ویسے بھی بڑا کمال ہے کہ دعا کریں تو بارش آ جائے, دعا کریں تو بارش رک جائے, مگر ایک اور اتھارٹی, ایک اور جس کو آپ کہے کہ میرے آقا نے اپنی طاقت کا کس طرح, رب کی عطا سے جو طاقت اللہ نے عطا کی تھی وہ کس طرح مظاہرہ کیا کہ میرے آقا نے کیا دعا کی. یہ نہ کہ یا اللہ بارش رک جائے, دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہوتی رہے, ہم پر بارش نہ ہو. اور پھر میرے آقا نے انگلی اٹھائی, ایک روایت کے مطابق ہاتھ اٹھایا اور جدھر جدھر اشارہ کرتے بادل ادھر سے کٹتا جاتا. پورا مدینہ شریف جو تھا اس کے اوپر سے بادل صاف ہو گئے, پیالے کی مانند ہو گیا. مگر جب لوگ مدینے کے باہر سے آتے تو بتاتے کہ باہر بارش ہو رہی ہے, یعنی مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی رہی اور مدینہ جو ہے وہ اس کا آسمان خالی ہو گیا. کیا شاندار انداز اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا. لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. یعنی یا رسول اللہ آپ کے مبارک ہاتھ تو وہ ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اٹھائیں تو موسلا دھار بارش ہوتی ہے, جل تھل ہو جاتا ہے. آقا وہی ہاتھ ہمارے لیے بھی اٹھا دیجئے, ان ہاتھوں سے ہم پر بھی کوئی رحمت کی بارش برسا دیجئے, ہم پر بھی کوئی کرم نوازی فرما دیجئے. آپ کا ہاتھ اللہ نے ایسا کھلا اور ایسا برکت والا عطا فرمایا ہے تو ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیے. گویا اس معجزے کا ذکر بھی کر دیا اور اپنی جھولی بھرنے کی تمنا بھی کر دی. اب اعلیٰ حضرت اپنے اگلے شعر میں اپنی قبر کی تاریکی کو کیا انکساری ہے. یا رسول اللہ گور کی جو شب ہے وہ بڑی تار ہے, بڑی تاریک ہے. اب اس کو روشن کرنے کا طریقہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ آقا اگر آپ اس قبر میں کرم فرما دیں گے, اپنا جلوہ دکھا دیں گے تو آپ کے جو تلوے ہیں نا, رخ روشن کی بات نہیں ہو رہی, نبی پاک سے محبت کا انداز دیکھیں کہ آپ کے جو تلوے ہیں وہ اتنے گورے ہیں, اتنے پیارے ہیں. آقا اگر وہ گورے گورے پاؤں آپ چمکا کر میری جو قبر کی تاریک رات ہے اس میں کرم فرما دیں تو ضرور کرم ہو جائے گا. میری یہ قبر کی جو تاریک رات ہے یہ جگمگا اٹھے گی. یا رسول اللہ میری جو وحشت اور پریشانی ہے اس کا مداوع ہو جائے گا. کیا خوبصورت انداز ہے. ایک مصرے میں گویا نبی پاک کے تلووں کی تعریف بھی ہے, پیارے آقا کے تلووں کی نورانیت کا تذکرہ بھی ہے, اور انہی نورانی تلووں سے التجا کی جا رہی ہے, پیارے آقا سے التجا کی جا رہی ہے کہ وہی گورے گورے پاؤں آپ چمکاتے ہوئے مجھ گناہگار کی قبر میں کرم فرما دیجئے گا. وحشت و تنہائی میں پریشان ہوں گا. یا رسول اللہ آپ سے یہی التجا ہے. ذرا غور سے سنیے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس انداز میں پیش کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کی معافی اور رہائی کے لیے کیا التجا کا انداز ہے. رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا, اب تو مولا بے طرح سر پہ گناہ کا بار ہے. رحمت للعالمین کہہ کے نبی پاک کو پکارا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں. آپ کو پکار رہا ہوں, دہائی دے رہا ہوں کہ میں دب گیا ہوں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے. بے طرح کے معنی ہے بے شمار, یعنی میرے سر پر بے شمار گناہوں کا بار یعنی بوجھ ہے. یا رسول اللہ آپ نگاہ رحمت فرمائیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ کا اشارہ ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا. اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور کلام کے شعر میں لکھتے ہیں نا, ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. آقا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, میں آپ ہی کو پکار رہا ہوں, آپ کی دہائی دے رہا ہوں. گناہوں کا سر پر بوجھ ہے, کرم فرما دیجئے, نگاہ رحمت فرما دیجئے اور میری شفاعت اور مغفرت کی سبیل بنا دیجئے. کیا لکھتے ہیں. رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا, اب تو مولا بے طرح سر پہ گناہ کا بار ہے. یاد رہے اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے 11 اشعار تحریر فرمائے ہیں اور ہم نے اپنے سلسلے میں اب تک 6 اشعار شامل کیے اور اب مقطع کی باری ہے. مقطع میں امام اہل سنت نے کمال کیا. آپ لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں. جی ہاں, ہمارے سلسلے کا نام بھی تو نغمات رضا ہے نا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے. اب اس میں ایک بڑا مشکل سے لفظ ہے وا منقار. یہ جو بلبل ہوتی ہے نا, بلبل جس کی تعریف میں بات کرے, اپنی چونچ کو کھولے, اسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی منقار کو وا کیا, اپنی چونچ کو کھولا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے رضا تو بلبل روضہ رسول ہے, تو نبی پاک کی شان بیان کرنے والا ہے. تیرے نغمات کی شان یہ ہے, تیرے کلاموں کی شان یہ ہے کہ ساری عالم میں دھوم مچی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے کسی اور کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی, اپنے قلم کو کسی اور کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا.
بلکہ تو نے شان بھی بیان کی ہے تو رحمت للعالمین کی ہے، اللہ کے حبیب کی ہے، جس کی سبب ساری کائنات بنی ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ اور کیسی دھوپ ہے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر اذان کے بعد ساری دنیا میں جو نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے، آپ عرب میں جائیں، عجم میں جائیں، افریقہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، جہاں جہاں عاشقان رسول بستے ہیں وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ صلاۃ و سلام۔ افریقہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، جہاں جہاں عاشقان رسول بستے ہیں وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صلاۃ و سلام جھوم جھوم کر دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نغمات جو ہیں وہ ساری دنیا میں سنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کیوں نہ پھر ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، کلام رضا، نغمات رضا ہم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت کلام آج ہم نے سنا، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس کلام کے مطلع میں، یعنی پہلے شعر میں جو ہمیں خوشخبری سنائی ہے، ہمیں تسلی اور دلاسا دیا ہے کہ مت گھبراؤ اے آسیوں، نبی پاک شافع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اور جس رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں وہ بڑا غفار ہے۔ ہم غفار مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، اور مولا کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنا دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا سنیں گے اور اس کی کچھ شرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔